حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رخصت ہو کر وہ غلام جانے لگا، اس نے جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نشانہ بنایا، تانا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ تمہارے اوپر اتنا زیادہ تم سے ٹیکس لیتا ہے، کوئی بات نہیں، تم مجھے ایک چکی بنا کر دے دو جو آٹا پیسے گی، غریب لوگوں کے کام آئے گی، مسلمانوں کے کام آئے گی، میں تمہیں اتنا روپیہ پیسہ ادا کروں گا۔ اس غلام نے جاتے ہوئے کہہ دیا عمر ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کا تذکرہ مشرق میں ہوگا، جس کا تذکرہ مغرب میں ہوگا، جس کا تذکرہ شمال کے اندر جنوب کے اندر کیا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا حضرت عمر نے صحابہ کو بلا لیا، فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے وہ قتل کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ صحابہ نے فرمایا عمر بتا دیجئے اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جب اس نے قتل کرنے کا ارادہ بنایا ابھی میرے پہ تلوار نہیں اٹھائی ہے، ابھی مجھے قتل نہیں کیا، اسے کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اسی حال کے اندر وہ نکل کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات کا وقت آ گیا، میں خواب کے اندر چلا گیا، میں نے خواب دیکھ لیا، میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک مرغ آ گیا، اس نے میری کمر کے اوپر ٹھونک ماری ہے، 3 مرتبہ ٹھونکے ماری، میں زمین کے اوپر گر گیا، میں کمزور پڑ گیا، میرے جسم کے اندر سے خون نکلنے لگ گیا، میرے جسم کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا۔ فرمایا یہ خواب مجھے بتا رہا تھا عمر تیری شہادت کا وقت قریب آ گیا، عمر تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ جب بھی روئے اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اور مدینے کے اندر شہادت کی موت عطا فرما۔ صحابہ فرمانے لگے عمر مدینے کے اندر کوئی مارکا نہیں ہوگا، مدینے کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوگی، مدینے کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہیں بنے گا، دور دور تک امن پھیل گیا، عمر کیسے شہادت ملے گی؟ آپ رو رو کر فرمایا کرتے تھے یا اللہ مدینے کے اندر موت ہے، یا اللہ مدینے کے اندر شہادت کی موت عطا فرما۔ فرمایا وہ وقت بھی قریب آ گیا، وہ سورج قریب آ گیا جو عمر کے لیے پیغام موت لے کر آیا، وہ سورج قریب آ گیا۔ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھانا شروع فرما دی، تکبیر تحریمہ کی گئی، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے باندھ لیا گیا۔ حضرت عمر نے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز فرما دیا، سورہ فاتحہ کا آغاز کیا گیا۔ حضرت عمر جھوم جھوم کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ فرمایا اتنے میں فیروز ابو لولو مجوسی کو موقع مل گیا، اس نے صفوں کو پھلانگا، حضرت عمر کے قریب آ گیا، اس نے خنجر نکالا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کے اوپر وار کر دیا گیا۔ آپ نے نماز کو نہیں توڑا، آپ نے نماز کو رخصت نہیں کیا، نماز سے علیحدہ کوئی نہیں ہوئے، اس نے خنجر نکالا، دوسرا بار پھر کر دیا گیا۔ حضرت عمر ایسے ہی کھڑے رہے، نماز پڑھاتے رہ گئے۔ جب تیسرا بار کیا گیا وہ ناف کے نیچے لگا، کے اوپر لگا، کمزور کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر زمین کے اوپر گر گئے، خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی، رہا کوئی نہیں گیا، زمین کے اوپر گر گئے، مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف قریب آ گئے، انہوں نے آ کر نماز کو مکمل فرمایا۔ صحابہ اکرام بھی نماز کے اندر کھڑے رہ گئے۔ جب نماز کو مکمل کر لیا گیا، حضرت عمر کو دیکھا زخمی ہو چکے تھے، سارے جسم کے اندر سے لہو نکل رہا ہے، وار کرنے والا نکل کر جانے لگا۔ صحابہ اکرام کی صفحہ اتنی گنجان ہے، اسے نکلنے کا موقع کوئی نہ ملا، لیکن اس نے وار کیا صحابہ اکرام کے اوپر، نکلتے ہوئے کتنے صحابہ کو زخمی کر دیا، صحابہ اکرام کے جسموں کو چھلی کر دیا۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ اکرام نے چادر کو لیا، اس غلام کے اوپر چادر کو ڈال دیا گیا۔ اسے پتا چلا مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، مجھے بھی ذبح
کر دیا جائے گا۔ اس نے اسی وقت وہی خنجر اپنے گلے کے اوپر چلا لیا، خود بھی دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عمر کو اٹھایا گیا، ان کے گھر کے اندر لایا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ مجھے قتل کرنے والا کون تھا، میرے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا، مجھے قتل کے منصوبے سے آنے والا کون تھا؟ بتایا گیا ایران کا رہنے والا مجوسی تھا، مسلمان کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے عمر کامیاب ہو گیا۔ صحابہ نے فرمایا عمر کیسے کامیاب ہو گیا؟ فرمایا لوگوں میرے قتل کے اندر مسلمانوں کا ہاتھ کوئی نہیں، میرے قتل کے اندر میرے اپنوں کا ہاتھ کوئی نہیں، میرے قتل کے اندر کافروں کا ہاتھ ہے۔ حضرت عمر وہیں پر رہ گئے۔ فرمایا زخم اتنا زیادہ لگا جو بھی شہد دیا گیا وہ زخموں کے ذریعے باہر آ گیا، آپ کو دوا پلائی گئی وہ دوا بھی زخموں کے ذریعے باہر آ گئی، جسم کمزور پڑ گیا۔ اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد فرمایا بیٹا مجھے چارپائی پر نہ لٹا، مجھے زمین پر لٹا دے۔ بیٹا رونے لگ گیا، ابا جان کیوں زمین کے اوپر لٹاؤں، آپ کا بیٹا موجود ہے۔ فرمایا نہیں نہیں میری بات سنو، مجھے زمین کے اوپر لٹاؤ۔ حضرت عمر کو زمین کے اوپر لٹایا گیا، نیچے زمین سے مٹی اٹھائی ہے، اپنے چہرے کے اوپر ملنا شروع فرما دی ہے اور رو رو کر کہنے لگے یا اللہ عمر کا تیرے پاس آنے کا وقت ہو گیا، میرے رب تو اپنے عمر کو معاف فرما دے۔ ادھر یکم محرم الحرام کا دن آ گیا، جب رخصتی کا وقت قریب آ گیا، پتہ چل گیا میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا عائشہ کے دروازے پر چلا جا، میری ماں کو جا کر پوچھ کر آ کہ نبی کے روزے کے اندر ایک قبر کی جگہ باقی ہے، حضرت عمر وہاں پر دفن ہونا چاہتا ہے۔ آپ کا بیٹا چلا گیا، اماں جان میرے باپ نے بھیجا، مجھے بادشاہ نے نہیں بھیجا، امیر المومنین نے نہیں بھیجا، ریاست کے علمدار نے نہیں بھیجا، میرے باپ نے بھیجا ہے، اگر اجازت دو گی دفن ہو جائے گا، اگر اجازت نہیں دو گی جنت البقیع میں چلا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے بچا کر رکھی تھی، لیکن عمر کا احسان یاد ہے جب لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا، لوگوں نے میرے اوپر تان اور تشنیع کی ہے، مدینے کے منافقین نے مجھے برا بھلا کہا، فرمایا عمر نے میرے حق میں گواہی دی، اللہ کا قرآن اتر آیا، میں اس واقعے کو نہیں بھولی۔ عمر کو جا کر بتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے اندر تجھے دفن ہونے کا موقع مل گیا، آپ کا بیٹا آ گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد میری چارپائی کو لے جا کر رکھ دینا اور جا کر بتا دینا، اب آخری مرتبہ بتا دو، اگر اجازت ملے دفن کرنا ورنہ وہیں سے واپس لے کر آ جانا۔ حضرت عائشہ کے دروازے کے پاس لایا گیا، جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، دو چادروں کے اندر انتقال کر کے چلا گیا، کفن پہنا دیا گیا، کفن کے اندر لپیٹ دیا گیا، چادریں کفن کی لائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب کفن کے اندر لپیٹ دیا گیا، آپ کی چارپائی کو اٹھایا گیا، مدینے کی گلیوں کے اندر سے جنازہ نکلنے لگا۔ حضرت عائشہ کے دروازے کے پاس آ گئے، فرمایا اماں جان آج عمر کا جنازہ تیرے دروازے کے پاس آ گیا، اگر اجازت ہوگی دفن ہو جائے گا، اگر اجازت نہیں ملی جنت البقیع میں چلا جائے گا۔ اماں نے فرمایا مجھے کوئی معاملہ نہیں، میں انکار نہیں کرتی، عمر کو ان کے دوستوں کے پاس پہنچا دو۔ ان کا دوست کون ہے؟ اللہ کا نبی ان کا پیارا تھا، ابو بکر ان کا پیارا تھا، اللہ کے نبی نے دامن پھیلا پھیلا کے ان کو مانگا تھا، دین کے لیے مانگا، اسلام کے لیے مانگا، شریعت کے لیے مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغل مبارک کے اندر دفن کر دیا گیا، عمر کو وہاں پر دفنا دیا گیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا تم یہ کہتے ہو فلاں کا حق کھا گیا، اللہ کی قسم عمر تو آخری وقت میں اپنا حق بھی غریبوں کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔